جابر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ جابر جاؤ ان جھاڑیوں کو یہ بات کہو کہ آؤ آ کر پردہ کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کرنی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ جھاڑیوں کو جا کر میں پیغام دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چلو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اتنا ہی کہنا ہے کہ وہ جھاڑیاں بھاگتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتی ہے، آپ رفع حاجت کرتے ہیں، پھر وہ بھاگتی ہوئی اپنی پھر واپس جگہ پر چلی جاتی ہے۔ تو ایمان والو جو پکاریں تو بے جان جھاڑیاں بھی آ جائیں، ان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت و شان ہوگی۔ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، صحابہ کہنے لگے بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک ہے اور سردیوں کے دن ہیں، اللہ کو اکبر، سردیوں میں کھجوریں بھی نہیں ہوتی، سردیوں میں آم نہیں ہوا کرتے، کھجوریں اور آم یہ گرمیوں کے پھل ہیں، اور تبوک کا مارکہ جو ہوا ہے یہ سردیوں کا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر تھکا دینے والا ہے اور بھوک نے بے حال کیا ہوا ہے، کوئی انتظام ہو جائے ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ وہ درخت لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، جا کر انہیں کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کھجوریں اتار کر نیچے پھینکو۔ اب حضرت علی سوال کر لیتے اللہ کے حبیب موسم سردیوں کا ہے، جس طرح وہ دوسری روایت نہیں جامع ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی بڑی پسند تھی، میں نے واقعہ سنایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی بڑی پسند تھی، آپ شوق سے کھایا کرتے تھے۔ جب ایک صحابی نے دعوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جاؤ اس ہانڈیا سے دستی نکال کر مجھے دو، ایک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری ایک اور لا کر دو، دوسری دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ صحابی کو کہا کہ جاؤ ایک اور دستی لے کر آؤ، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دو ہی ہوتی ہیں، ختم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا رب بھلا کرے تو نے برکت کو بند کر دیا، برکت کے سلسلے کو روک دیا، اگر تو میرے کہنے پر چلا جاتا تو دستیاں نکالتا رہتا، تجھے ہانڈیا یہ نہ کہتی کہ اللہ کے رسول دستی مانگ رہے دستیاں ختم ہو گئی ہیں۔ حضرت علی کہتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کا موسم ہے، جھاڑ کے دن ہیں، کہاں پر کھجوریں اور سوکھی ہوئے درخت ہیں، آپ کہہ رہے ہو اس درخت کو میں حکم دوں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کھجوریں نیچے پھینکو۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا، حضرت علی فرماتے میں اٹھا کہ دو جہاں کے سردار جانے اب یہ درخت جانے کھجوروں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ فرماتے میں نے اپنی چادر کو لیا جا کر اس درخت کے نیچے کر دیا اور کہا دو جہاں کے سردار کا حکم ہے کھجوریں پھینکو۔ حضرت علی فرماتے کھجوریں پھینک دی، یوں پھینکنا شروع ہوئی کہ میری چادر بڑھی، میں نے وہ چادر اٹھائی صحابہ کے پاس لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائیں، سارے صحابہ نے کھائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر بعد میں جب سارے کھا چکے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں اب یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جتنی پہلے تھی اتنی رہ گئی یا اس سے بھی ابھی زیادہ تھی۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اب میں یہ یقین سے نہیں بتا سکتا کہ جب میں اٹھا کر لے کر آیا تھا اتنی ہی باقی رہی یا اس سے زیادہ ہو گئی۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، جامع ترمذی میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رکھے گئے، ایک اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گفتگو کر رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مجھ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ کے حبیب میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شکایت کرتی ہوں اپنے مالک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو بلایا، کہا کہ نہیں جتنا اس سے کام لیتے ہو چارہ بھی اتنا ہی ڈالا کرو، لہذا جس طرح میں انسانوں کے لیے شفقت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں اسی طرح جانوروں کے لیے بھی شفقت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روتے رہو، بے پناہ معجزے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈیا کا عالم آپ کے سامنے ہے کہ بہتر صحابہ سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، پھر بھی وہ سالن برے کا برا رہ جاتا ہے۔ نبی